اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کافی زیادہ فرینڈس کے کہنے پر میں آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے انیشیل انٹرویو ایسے ٹاپکس۔ تو ایسے ٹاپکس جو ہیں ان میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا، بتاؤں گا کہ آپ نے ایسے کون سا ایسے کیسے کرنا ہے، انگلش کیسے، اردو کیسے، اور سجیشن ایسیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت امپورٹنٹ جو ایسیز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ انشاءاللہ انٹرویو کے لیے پریپیئر ہو کے جائیں۔ تو ایسے ٹاپکس یا ایسے آپ تیار کر کے جائیں۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انفارمیشن اینڈ پریپریشن آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن دیتا ہے اور آپ کی پریپریشن کرواتا ہے، اور آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ پھر تو فرینڈس، میں نے جو ہے وہ آلریڈی انٹرویو کے ٹپس دے چکا ہوں کہ انٹرویو آپ نے کیسے کلیئر کرنا ہے اپنا، اور کس طرح سے ہوتا ہے انٹرویو، اور کیا کیا ہوتا ہے اس میں، اور آپ نے کیا کیا کرنا ہے انٹرویو کی تیاری کے لیے۔ اور کافی زیادہ بھائیوں نے مجھے کہا کہ یار انٹرویو سے پہلے ایسے رائٹنگ ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوگا۔ تو ایسے رائٹنگ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جانا ہے انٹرویو والے دن ٹائم پہ، تو آپ کو ایک جگہ پہ بٹھا دیں گے، تو آپ سے پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ ایک بورڈ ہوگا، بورڈ کے اوپر ایسے وغیرہ لکھ دیں گے، یا پھر آپ کو بول دیں گے ایسے کہ یار یہ والے ایسے لکھو۔ اب ایسے کیسے لکھنے ہیں اور کون سے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں انگلش ایسے ٹاپک۔ تو پہلا ٹاپک ہمارے پاس ہے افیکٹ آف ٹیکنالوجی آن سوسائٹی۔ تو یہ آپ نے انگلش میں لکھنا ہوگا سارا ایسے، منیمم آپ نے 10 لائنز لکھنی ہوں گی یا 12 لائن لکھ دیں، اس سے زیادہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے۔ جو آپ 12 لائنز لکھیں گے اس میں کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے، اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے، بیڈ امپریشن پڑتا ہے۔ افیکٹ آف ٹیکنالوجی میں آپ ہر قسم کی ٹیکنالوجی کے افیکٹس پڑھیں گے، چاہے وہ اگر اچھے ہیں تو اچھے افیکٹس بتائیں گے، برے ہیں تو برے افیکٹس بتائیں گے۔ سیکنڈ، آپ دیکھ لیں کہ امپورٹنس آف منی ان لائف۔ تو منی کی جو امپورٹنس ہے لائف میں وہ کیا کیا ہے وہ بھی آپ نے بتانی ہے، کہ پیسہ دیکھیں، پیسہ ہوگا تو ہر کام ہوگا، تو اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہے، تو آپ نے وہ ساری بتانی ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے آپ نے۔ تھرڈ ہے افیکٹ آف لٹریسی۔ تو آپ جو ہے وہ الٹریسی کا مطلب ہے کہ شرح خواندگی نہ، تو آپ جو ہے وہ لٹریسی کو، الٹریٹ پیپل جو ہے وہ کیا افیکٹ کر رہے ہیں، کس طرح افیکٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ نے سارا کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتانا ہے۔ اپنے پاکستان کی اگزامپل دیں ساتھ، تو آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا، اور لٹریسی ریٹ کیا ہے پاکستان میں، یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ان پر آپ بے شک پریپریشن کر لیں تھوڑی بہت۔ ڈرگز ایڈکشن ان یوتھ۔ تو ڈرگز ایڈکشن تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل کا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈرگز ایڈکشن۔ تو اس کے بارے میں آپ کمپلیٹ انفارمیشن رکھیں کہ یار ڈرگ ایڈکشن کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ کون کون سے ڈرگز جو ہیں وہ کس ایج میں استعمال ہو رہے ہیں، کیوں استعمال ہو رہے ہیں، ڈرگ استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بتائیں کہ یار لڑکے جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ بیڈ انوائرمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈرگس ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور کون کون سی وجوہات ہیں، یہ ساری آپ نے ڈسکس کرنی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کاز آف انفلیشن اینڈ ہاؤ ٹو اوور کم اٹ۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ انفلیشن کہتے ہیں کہ یار مہنگائی کو، تو کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں اور ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وجوہات بتانی ہے، مہنگائی کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ ساری آپ چیک کریں اور ان کی کیسے کم کیا جا سکتا ہے وہ بتائیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہاؤ آور ایجوکیشن سسٹم کین بی اسٹینڈرڈائزڈ۔ تو ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، اور یہ ہو سکتا ہے میں بھی کافی بار آیا بھی اور آئے گا بھی۔ اچھا، اس میں کہہ رہا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کیسے ہم اسٹینڈرڈائزڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ جو ان کے میئرز ہیں، پراپر میئرز آپ اٹین کریں، پراپر فرنیچر ہونا چاہیے، بیٹھنے کی صحیح پراپر جگہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سٹنگ اگر اچھی ہوگی تو بچوں کا دل کرے گا، ویل اسٹڈی اسٹاف ہونا چاہیے، اسٹاف بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میئرز آپ اپنا کر اس کو ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو سیونتھ ہے مائی ایم ان لائف۔ تو آپ کی زندگی کا جو مشن ہے، آپ شروع سے کوئی خواب ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ آپ لکھ دیں۔ اچھا، کیا کرتے ہیں اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف پی ایم اے کا ہی لکھتے ہیں۔ تو ایم جو ہے وہ آپ نے اپنا ایم لکھنا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ پی ایم اے، یا آپ کا جو بھی ایم ہے، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو، کوئی بھی مشن ہے۔ تو میں نے تو لاسٹ ٹائم خیر اپنا لکھا تھا، لیکن آپ کو میں آپ سے شیئر بھی کر دوں کہ میں نے لکھا تھا میں سکسیزفل آدمی بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے لکھیں، آپ کسی کو کاپی نہ کریں۔ اور ان کو بے شک آپ بتائیں یار پی ایم اے جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا ہے، جو باقی 1.5 لاکھ 2 لاکھ بچے ٹیسٹ دے رہے ہیں وہ بھی پی ایم اے ہی جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کچھ ایسا لکھیں جو انٹرسٹنگ ہو، تو اور آپ کا واقعی میں ہی ایم ہو، سب سچ لکھنا ہے، وہ آپ کی مائنڈ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلے دن مائی اسکول میموریز۔ اچھا، مائی اسکول میموریز میں آپ نے اچھی میموریز لکھنی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو بری میموریز لکھیں، یار میں نے جو ہے وہ کام نہیں کیا تھا، میں نے ٹیچر کی انسلٹ کی تھی، یہ بہت بری میموری، اس طرح نہیں، کوئی اچھی میموری لکھیں، اپنے دوستوں کے بارے میں لکھیں، اپنے ٹیچرز کے بارے میں اچھی اچھی چیزیں لکھیں، کوئی اچھا لکھنا ہے۔ نائنتھ ہے سوشل میڈیا اینڈ افیکٹ آن ڈیلی لائف۔ تو یہ میرا ٹاپک ہے، یہی مجھے بھی آیا تھا۔ تو سوشل میڈیا بہت اچھی طرح بھی افیکٹ کرتی ہے اور بہت بری طرح بھی افیکٹ کرتی ہے انسانی لائف کو۔
یار اگر سوشل میڈیا کے دیکھیں تو اس میں بہت سارے جو ہیں وہ بینیفٹس ہیں، اور آپ نے اچھے اچھے بینیفٹس لکھنے ہیں۔ دیکھیں آپ کے کوئی آؤٹ آف کنٹری رہتا ہے تو آپ جو ہے ان سے ایزیلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا سے، لیکچرز لے سکتے ہیں، بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں سوشل میڈیا کے، تو آپ نے وہ لکھنے ہیں۔ انکریزنگ پاپولیشن بینیفٹ اور ڈس ایڈوانٹیجز، تو جو انکریزنگ پاپولیشن ہے اس کا آپ دیکھیں کہ جیسے جتنی زیادہ آبادی ہوگی تو اس کے ہمیں زیادہ تر ڈس ایڈوانٹیجز ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ روزگار کے مواقع آگے بہت کم ہیں، اس کے بعد جو ہے وسائل بہت کم ہیں، پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہت ہی، پاکستان کے حوالے سے آپ لکھ لینا، تو میں اگزامپل دے کے پاکستان کا سٹارٹ کریں تو پاکستان میں آپ کو پھر اندازہ ہے کہ جتنی زیادہ آبادی ہوگی اتنے زیادہ وسائل جو ہیں وہ ہمارے پاس کم ہو رہے ہیں، اور جو ہے ان کے لیے روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں، اور بھی بہت سارے آگے آپشنز ہیں، تو آپ ان سب کو مد نظر رکھ کر تو اپنا جو ایسے لکھنا ہے وہ لکھنا ہے، اور آپ نے صحیح جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہے تو وہی لکھنی ہے، اور زیادہ تر کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پازیٹیو ہی رہنا ہے، نیگیٹو نہیں رہنا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یار لیڈرز آر میڈ ناٹ برن، تو آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ لیڈر جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے، یہ ایسے آپ نے لکھنا ہے اس پر، تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ تو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ لیڈرز واقعی بنائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہوتے ہیں نا، پی ایم اے میں آپ اگر گدھے کو بھی بھیج دو تو وہ آفیسر بن کے نکلتا ہے، تو یہی بات ہے کہ لیڈرز میں ٹھیک ہے کوالٹی ہوتی ہیں کافی زیادہ، لیکن پھر بھی لیڈر بنایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایز اے ہیلتھ آفیسر یو فرسٹ 3 اسٹریٹجیز، تو ہیلتھ آفیسر میں جو ہے آپ کو 3 جو ہے وہ پہلی اسٹریٹجیز کون سی ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تو وہ آپ نے لکھنی ہے۔ اچھا، وچ کنٹری آئی ووڈ لائک ٹو گو اینڈ وائی، تو آپ کا جو فیوریٹ کنٹری ہے، آپ وہاں پہ کیوں جانا چاہتے ہیں، اور آپ اسے پسند کیوں کرتے ہیں، مطلب جو آپ کا فیوریٹ کنٹری ہے تو آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن کیوں جانا چاہتے ہیں یہ آپ نے وجہ لکھنی ہے۔ جیسے کہ مجھے تو پاکستان بہت اچھا لگتا ہے، اور میں یہاں پہ گلگت جسکردو میں جانا پسند کرتا ہوں۔ کیوں جانا پسند کروں یار؟ بہت ہی زبردست وہاں کا پوائنٹ آف ویو، مطلب ویو ہے، پکنک پوائنٹ ہے، تو اس لیے مجھے وہ جگہ اچھی لگتی ہے، تو اس کے بارے میں اگر مجھ سے کوئی انفارمیشن لے تو کافی زیادہ انفارمیشن میں دوں گا، سوات مجھے اچھا لگتا ہے، تو پاکستان میرا بیسٹ کنٹری ہے، میں اسی میں گھومنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہے کہ امپورٹنس آف ٹریز، تو ٹریز جو ہیں آپ نے بتانا ہے کہ ٹریز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، نیسیسری فار لائف ہیں، آکسیجن جو ہے وہ دیتے ہیں، تو بہت سارے آپشنز ہیں اس میں۔ تو ٹریز کے جو ہیں اس طرح بہت امپورٹنٹس ہیں، جیسے پیپر بنایا جاتا ہے، اور بھی بہت ہیں آپ کے ذہن میں جو آتے جائیں وہ لکھ جائیں۔ اور 15 ہے ہمارے پاس دا ٹائم وین آئی فیسڈ ریجیکشن، تو آپ کی جو ہے وہ اس طرح اگر کسی قسم کا بھی کوئی واقعہ ہوا ہو جس میں آپ ریجیکٹ ہوئے تو آپ بتا سکتے ہیں، جیسے کہ پی ایم اے میں یا آئی ایس ایس بی میں پہلے ریجیکٹ ہو تو وہ بھی آپ اپنا واقعہ لکھ سکتے ہیں۔ 16 ہے ہمارے پاس پاورٹی بریڈز ٹیررزم، تو پاورٹی بریڈ ٹیررزم، تو اس میں یہ ہے کہ جو غربت ہوتی ہے، تو جو روٹی کی وجہ سے دہشت گردی بنتی ہے، تو یہ آپ لکھتے ہیں یار کہ بے روزگاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم جو کھانا نہیں پورا کر سکتے، اس وجہ سے دہشت گردی پھر ہوتی ہے، دہشت گردی کر کے لوگ جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں، چوری کرتے ہیں یا ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو اس طرح اس طرح دہشت گردی پھیلتی ہے، ٹیررزم پھیلتا ہے، تو اس بارے میں آپ اپنے پھر سجیشنز دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اردو کے جو ایسے ٹاپکس آتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو اردو کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان میں جیسے کہ ایک عجیب سفر آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں یار، آپ جیسے کہ اب انیشیل ٹیسٹ کا لکھا ہے نا آپ نے، تو پی ایم اے کا ہی، تو آپ اگر پہلے جو آئی ایس ایس بی ناٹ ریکمینڈ ہوئے تو آپ اپنا انیشیل ٹیسٹ سے لے کے آئی ایس ایس بی تک آپ کا انیشیل سفر ہے، یا ایک عجیب سفر آپ لکھ سکتے ہیں یار، جس میں آپ لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کی پکنک پوائنٹ پہ گئے ہیں تو وہ اپنا سفر لکھ سکتے ہیں، اس طرح کا آپ نے، اور پازیٹیو لکھنا ہے، نیگیٹو نہیں لکھنا۔ دوسرا ہے ہمارے پاس فرقہ واریت کے وجوہات، تو فرقہ واریت جو ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں وہ آپ نے بیان کرتی ہیں، فرقہ واریت کیوں پھیلتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، یہ ساری آپ نے بتانی ہے۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس پاکستان کا نظام تعلیم اور درپیش مسائل، تو نظام تعلیم پاکستان کا بہت ہی برا ہے، اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ مسائل ہیں، لیکن آپ نے اتنا زیادہ اس کو نہیں پیش کرنا، تھوڑا سا لائٹ پیش کرنا کہ یار ٹیچرز جو ہیں وہ ویل اسٹاف ہونا چاہیے، فرنیچرز اسکول میں اچھا ہونا چاہیے، پلے گراؤنڈز ہونے چاہیے، تو اس طرح کی لکھنے ہیں۔ اور جو کہ نہیں ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یار اس طرح کے مسائل ہیں، اور آپ نے بتانے ہے، سجیشنز دینی ہے کہ یار یہ مسائل کم ہونے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں، آپ اسکول پڑھ کے آپ کو جو مشکلات تھیں تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ چوتھا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو یہ آپ نے لکھنا ہے کہ پازیٹیو لکھنا ہے کہ یار جو شہید ہوتا ہے شہید ہونے پر فخر کرنا چاہیے، اس میں جو شہید ہوتے ہیں یہ قرآن و حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، اس کا بھی حوالہ آپ دے سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں، صرف ہمیں اس کے جو ہونے کا علم نہیں ہوتا، تو اس طرح کی آپ جو ہے وہ چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کھیلوں کی اہمیت، تو کھیلوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، آپ فزیکلی فٹ رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں کھیلوں میں ہی آتی ہیں، تو آپ کا جو پسندیدہ کھیل ہے اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کام کرنے چاہیے، تو یہ چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں۔
چھٹا ہے والد کا بچوں کی تربیت میں کردار. تو والد کا جو بچوں کی تربیت میں کردار ہے وہ آپ لکھیں کہ یار اس کو جو والد کو جو ہے وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے, صحیح گائیڈ لائن دینی چاہیے, ایک اچھے راستے پہ چلانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں. 7 ہے ہمارے پاس پاکستان میں روزگار کے مسائل. تو یہ آپ کو آج کل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ آپ بتائیں کہ گھوم رہے ہیں, پی ایچ ڈی کیے ہوئے, ڈبل پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ گھوم رہے ہیں. تو بہت بڑے مسائل ہیں, اور سب سے بڑے مسائل یہ ہیں کہ 1971 سے جتنی پوسٹیں تھیں وہ آج تک وہی پوسٹیں ہیں, جبکہ آبادی جو ہے اس سے 3 گنا زیادہ ہو چکی ہے. تو یہ چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. 8 ہے ہمارے پاس میرا پسندیدہ مشغلہ. تو میرا پسندیدہ مشغلہ آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے, کرکٹ ہو سکتا ہے, فٹ بال ہو سکتا ہے, ہاکی ہو سکتا ہے, کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اپنے پسندیدہ مشغلے میں, اور اچھا لکھنا ہے اس کے بارے میں. 9 ہمارے پاس کیا پردہ تکراری کی رش میں رکاوٹ ہے. تو اس بارے میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں پردہ تکراری کی رش میں. تو اس بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے, تو آپ سرچ کر کے بے شک اس ٹاپک کو یاد کر لیں. 10 ہے ہمارے پاس جمہوریت یا امریت. تو اس بارے میں بھی آپ جو ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, جمہوریت یا امریت. تو اس بارے میں آپ نے ضرور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نالج گین کرنا ہے. میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تو اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں زیادہ گائیڈ لائن خود سے نہیں دے سکتا. تو آپ یہ ہے کہ اس کے بارے میں ضرور سرچ کریں, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ والا. تو نیکسٹ ہم یہ تھے اردو اور انگلش کے ٹاپک. اب میں آپ کو سجیسٹڈ ٹاپکس بتاتا ہوں جو کہ ہو سکتا ہے, اور آئی بھی ہیں اسی طرح کے ٹاپکس آتے ہیں, اور انشاءاللہ اس بار بھی یہی ٹاپکس آئیں گے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں, بہت زیادہ امپورٹنٹ. اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پہلا ٹاپک ہے ہمارے پاس, اس میں آپ جو ہے وسلم کے پیدا ہونے سے لے کے اور جو کچھ آپ مطلب ایک شارٹ فارم میں اور مکمل ایسے آپ نے دینا ہے. تو دوسرا ہے ہمارے پاس قرآن اینڈ سنہ. تو قرآن میں آپ نے بتانا ہے کہ یار قرآن کس طرح نازل ہوا, پھر اس کے بعد قرآن کی اہمیت بتانی ہے, اس طرح سنہ کی اہمیت بتانی, جو آپ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے وہ سنہ ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہیں. تھرڈ ہے ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ. تو ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کی آپ ایگزامپلس بھی دے سکتے ہیں کہ یار انیشیل ٹیسٹ میں جو ہے وہ ٹائم مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, جیسے کہ ایگزامپل کے طور پہ. تو باقی ٹائم مینجمنٹ یہ پنکچوالٹی کو شو کرتا ہے, تو اس لیے آپ نے ٹائم مینیج کے بارے میں صحیح طرح سے لکھنا ہے, اور بتانا ہے کہ یار پنکچوئل وہی ہوتا ہے جو ٹائم مینیج کر سکتا ہے صحیح طریقے سے, اور صحیح ٹائم پر صحیح اسٹیپ جو لیتا ہے وہی ایک اچھا انسان اور پرفیکٹ انسان ہوتا ہے, اور ایک سکسیزفل آدمی ہوتا ہے. اور 4 جو ہے ٹیم ورک میں جو ہے آپ نے لکھنا ہے کہ یار ایک بندہ اکیلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو. اگر کوئی بھی اسٹیپ آپ لیتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں لیتے, آپ کے ساتھ لازمی ایک ٹیم ہوتی ہے. آپ وہ ٹیم ورک جب کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ سارے کام جو ہیں وہ بانٹ دیے جاتے ہیں, اور کام بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے, اور بہت جلدی ہم کام کر سکتے ہیں. تو ٹیم ورک کے بارے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, تو آپ لکھ سکتے ہیں. 5واں ہے نیچرل ریسورسز. تو نیچرل ریسورسز آپ پاکستان کی ایگزامپل اٹھائیں, نیچرل ریسورسز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جس میں آپ لکھ سکتے ہیں معدنیات میں کوئلہ, تانبا, کاپر, اس کے بعد سوئی گیس, پیٹرول, یہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی لکھیں کہ یار جس کے پاس نیچرل ریسورسز کی مقدار زیادہ ہے, آپ ایگزامپل دے دیں سعودیہ کے پاس تیل ہے, تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ اس وقت امیر ملک ہے, اور عرب امارات میں سے وہ ایک اچھا ملک سمجھا جاتا ہے, اور معیشت اس کی بہت مضبوط ہے. تو اس طرح آپ ایگزامپلس دے کے لکھ سکتے ہیں. 6واں بینیفٹس آف مارننگ واک. تو مارننگ واک کی بہت زیادہ بینیفٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ صحت بنتی ہے, جو جسم کی مطلب بلڈ وغیرہ سرکولیشن ٹھیک ہوتی ہے, آپ تندرست ہوتے ہیں, تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے, آپ کا دن اچھا گزرتا ہے. مارننگ واک کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. تو آپ جو ہے وہ اس کو صبح سویرے 7 بجے اٹھیں, جو آپ نے وہ بچپن میں پڑھا تھا بس اسی طرح ہی لکھ دیں, تو مارننگ واک آپ کا ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارا چائلڈ میموریز. تو چائلڈ کی بہت زیادہ میموریز ہوتی ہیں. آپ اپنا لکھ دیں کہ یار بچپن میں ایسا تھا, میرے یہ شوق تھے, جو کہ آپ کی کوئی اچھی یادیں ہوں گی بہت ساری, تو وہ آپ لکھتے ہیں. جیسے میری یاد تھی یار, میں اس طرح کرکٹ کھیلتا تھا, میرے دوست اچھے تھے, چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے, ہم مستیاں کرتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے. لیکن صرف وہی لکھنی ہے جو کہ اچھی چیزیں ہیں. یہ نہ ہو کہ یار آپ بولو کہ میں چھوٹا تھا, میں سگریٹ پیتا تھا, یہ چیزیں نہیں لکھنی, کوئی اچھی چیزیں لکھنی ہیں. اس کے بعد ہے 8واں امپیکٹ آف اسٹریس آن ہیلتھ. تو اسٹریس جو ہے وہ بیڈلی امپیکٹ کرتا ہے, تو اس سے آپ کو ہر طرح کی بیماری اسٹریس کی وجہ سے لگ سکتی ہے. آپ جو ہے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اسٹریس بالکل نہیں لینا چاہیے. تو اس بارے میں آپ یہ لکھیں. 9 ہمارے پاس کیریئر اینڈ گولز. تو کیریئر اور گول ایک ہی چیز ہے, تو اس کے بارے میں آپ لکھیں یار کہ ہمیں پڑھنا چاہیے اپنے جو ہے گول کو حاصل کرنے کے لیے. ہمیں ڈفرینٹ قسم کی اچیومنٹس کرنی پڑتی ہیں, وہ کرنی چاہیے. تو ہم جو ہے وہ کس طرح اپنے گول تک پہنچ سکتے ہیں, آپ وہ لکھیں. جیسے پی ایم اے آپ کا اگر گول ہے, تو آپ بتائیں یار کہ ہم نے پی ایم اے کی, میرا شروع سے شوق تھا, میں پی ایم اے جوائن کرنا چاہتا تھا, میں نے اس طرح انیشیل ٹیسٹ دی, میں نے اس طرح پہلے اپنے اکیڈمکس ریکارڈ اچھے رکھے, پھر انیشیل ٹیسٹ دیا, پھر انٹرویو میں پہنچا, پھر ایس ایس بی میں پہنچا, ایس ایس بی میں ریکمینڈ ہوا. تو یہ کیریئر اینڈ گولز ہوتے ہیں. تو میں پہنچنا چاہتا ہوں, یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں تک پہنچا ہوں, تو انشاءاللہ میں آگے بھی پہنچوں گا. اچھا 10واں ہمارے پاس کمیونیکیشن اسکلس. تو کمیونیکیشن اسکلس بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ میں کمیونیکیشن اسکلس نہیں ہیں تو آپ کو بے شک جو کچھ بھی آتا ہو
آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں بیچ میں کہ یار اگر اچھی کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہوگی، بے شک آپ جتنے ہی پرفیکٹ کیوں نہ ہوں، تو آپ کچھ بھی نہیں بتا سکتے اپنے بارے میں. تو کمیونیکیشن اسکلز بہت میٹر کرتی ہے انٹرویو میں، تو خاص طور پر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. 11th ہمارا امپورٹنس آف ریسائکلنگ. تو ریسائکلنگ جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ آپ کو جو پہلی والی چیز ہوتی ہے وہ پتہ چل جاتی ہے یہ وہ. تو ریسائیکل کرنے سے تو بہت زیادہ مطلب آپ کی وہ چیز جو ہے وہ میموری میں کافی ٹائم تک رہتی ہے. تو اس طرح اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں. 12 ہمارے پاس افیکٹ آف ان امپلائمنٹ. اور افیکٹ جو ہے ان امپلائمنٹ کے بہت زیادہ ہیں. دہشت گردی ہو سکتی ہے، پھر چوری لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ سارے افیکٹ ہوتے ہیں ان امپلائمنٹ کے. 13 ہمارے پاس چائلڈ میرج. تو بچوں کی شادی جلدی کرنی چاہیے، اس طرح وہ برے کاموں سے بچ سکتے ہیں، اور بہت کچھ لکھ سکتے ہیں آپ. اور اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں چائلڈ میرج میں. تو آپ جو ہے وہ جو لوگ شادی جلدی کرتے ہیں، یہ تو سنت نبوی بھی ہے کہ شادی جلدی کرنی چاہیے. اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ برائیوں سے بچا جا سکتا ہے. اور جو شیطان ہے وہ نکاح کو جو ہے بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے، جبکہ اللہ کے یہاں سب سے جو اچھا کام ہے وہ نکاح کرنا ہے. تو یہ چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. 14 ہمارے پاس وائی لرننگ ہسٹری از امپورٹنٹ. تو لرننگ ہسٹری جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کو جو ہے پھر وہ کافی زیادہ چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے جو کہ پہلے ہو چکی ہوتی ہیں، جو کہ پھر آپ کے فیوچر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تو آپ کو آلریڈی پتہ ہوتی ہیں. تو یہ لرننگ ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. 15 ہے کو ایجوکیشن. تو کو ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. کو ایجوکیشن سے آپ میں کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کو سمجھ پاتے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہوتی ہے. سب سے بڑی چیز کمیونیکیشن اسکل کی کو ایجوکیشن کی ہے کمیونیکیشن اسکلز اور کانفیڈنس. تو کانفیڈنس لیول آپ کا بہت اچھا رہتا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے آپ کی جو ہے وہ اچھے تعلقات بنتے ہیں. مطلب کہ پھر آپ کو آگے بزنس میں کافی زیادہ اس چیز کا فائدہ ہے. آپ کو بات کرنے کا، لڑکیوں سے بات کرنے کا پتہ چلتا ہے. لڑکیوں کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو لڑکوں سے بات کرنے کا ایک مطلب پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے کو ایجوکیشن کافی زیادہ اچھی ہے. اس کے نقصانات جو ہیں وہ کم لکھنے ہیں، زیادہ سے زیادہ بینیفٹس لکھنے ہیں. 6 ہے ہمارے پاس فریڈم آف اسپیچ. تو اسپیچ جو ہے وہ ہر کسی کو فریڈم ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے. پاکستان میں تو خیر سب کو ہی ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ جو چاہیں بول سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں، مختار ہیں. تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح کا. تو میری تو کوشش ہے کہ ویڈیو شارٹ سے شارٹ ہو تاکہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو. 17 ہے ہمارے پاس میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کے میرٹس بھی بہت زیادہ ہیں، ڈی میرٹس بھی ہیں. میرٹس میں کیا ہے کہ یار آپ کے سوشل میڈیا، آپ یوٹیوب ہے، یوٹیوب سے آپ تیاری کرتے ہو، لیکچرز دیکھتے ہو، ہر قسم کی جو ہے آپ جاب کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہو، ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہو. یہ میرٹس ہیں. اور ڈی میرٹس کیا ہیں یار، ان کا غلط استعمال ٹیکنالوجی سے پھر جو ہے وہ جس طرح ATM سے لوگ چوری کر لیتے ہیں بینک، اس کے بعد جو ہے وہ ہیکنگ، یہ جو ہے یہ ڈی میرٹ ہے ٹیکنالوجی کا. تو یہ چیزیں آپ لکھنی ہیں. 18 ہے ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں، موبائل فون، یہ چیزیں ساری اس میں الیکٹرانک میڈیا میں آ جاتی ہیں. تو اس کی کافی زیادہ بینیفٹس ہیں، وہ آپ بینیفٹس لکھ دیں. بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. اور 19 ہے ہمارے پاس فیمنزم. تو فیمنزم یہ سوری مجھے بھی اس کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ چیک کر لیں. 20 ہمارے پاس کشمیر ڈسپورٹ. تو کشمیر ایشوز جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لازمی پتہ ہونے چاہیے. سری لنکا کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. 21 ہے کووڈ-19. تو کووڈ-19 کب سٹارٹ ہوا تھا؟ دسمبر 19 میں سٹارٹ ہوا تھا. چائنا کے شہر سے سٹارٹ ہوا تھا، ووہان شاید آئی تھنک. تو وہاں سے سٹارٹ ہوا. تو اس طرح کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں کتنی زیادہ ڈیتھس ہوئی یہ پتہ ہونا چاہیے. اور پاکستان میں اس کی کیا جو ہے وہ اثرات پڑے، غربت کتنی زیادہ ہوئی، ان امپلائمنٹ کتنی زیادہ ہوئی، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. 22 ہے ہمارے پاس وائی ہوم ورک از امپورٹنٹ. تو ہوم ورک بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ہوم ورک نہ ہو تو آپ جو ہے وہ بالکل فری ہوں گے. تو اس طرح آپ مختلف دوسرے کاموں پر جو کہ آپ کے لیے یوز لیس کام ہے ان کی طرف بڑھیں گے. تو اس لیے ہوم ورک بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس پاپولیشن گروتھ. تو پاپولیشن جو ہے وہ کس حساب سے بڑھ رہی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھ لیں 1947 میں ہمارے پاس 70 ملینز لوگ تھے، اور ابھی آپ دیکھ لیں 220 ملینز لوگ ہو چکے ہیں 2018 کی مردم شماری میں. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنی سپیڈ کے ساتھ گرو کر رہی ہے. تو یہ اس کا بیڈ امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی پہ پڑتا ہے. 24 ہے ہمارے پاس سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس اینڈ اپلیکیشنز. تو جو سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس اور اپلیکیشنز ہیں اس کے بہت زیادہ بینیفٹس بھی ہیں. آپ وہی اسٹڈی کرتے ہو یہ وہ، تو یہ آپ کو ویکیپیڈیا وغیرہ آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ اچھے کاموں کے لیے لکھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے اچھا ہی لکھنا ہے. اس میں برائی بہت کم لکھنی ہے. 25 ہمارے پاس آن لائن ایجوکیشن. آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ بھی اچھی ہے، کیونکہ جو لیکچر یا جو پوائنٹ ہم سے مس ہو جاتا ہے تو ہم گھر میں آ کر وہ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں. اب جو ہے وہ کسی ویکیپیڈیا جو ہے ان سے دیکھ سکتے ہیں. گوگل کی بہت ساری ویب سائٹ ہیں جو کہ تیاری کرواتی ہیں. تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے آن لائن ایجوکیشن کا. تو آن لائن ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے، ہونی بھی چاہیے. جو ماڈرن ورلڈ ہے اس حساب سے آن لائن ایجوکیشن بہت بینیفیشیل ہے.
26 ہمارے پاس کلچر اینڈ ٹریڈیشن. تو کلچر اور ٹریڈیشن، ہر ملک کی ثقافت اپنی اپنی ہوتی ہے، ہر ملک کو جو ہے وہ دیکھ کے چلنا چاہیے. آپ نے لکھنا ہے کہ جو ہے وہ ویسٹرن کلچر جو ہے اس کو فالو نہیں کرنا. آپ نے جو ہے وہ پاکستان کا کلچر ہے، بہت بہترین کلچر ہے، آپ نے ایک ایگزامپل دینی ہے کہ بلوچی کلچر ہے، سندھی کلچر ہے. اس طرح کا جو ہے پاکستان کا بہت پیارا کلچر ہے، تو اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ بہت ہی اچھا ہے اور کمفرٹیبل بھی ہے اور ایک مسلم کلچر ہے. 27 ہے ہاؤ ٹو ہیلپ اینیمل. تو ہیلپ اینیمل کو ہمیشہ بچانا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے. آپ جو ہے اس طرح بہت زیادہ آپ کے پیٹ ہوں گے تو ان کے بارے میں لکھتے ہیں. 28 ہے ایجوکیشن سسٹم. تو ایجوکیشن سسٹم کی زیادہ تر خوبیاں ہی لکھنی ہیں، خامیاں بہت کم لکھنی ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس 28 سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. روبوٹکس آج کل بہت زیادہ آ گئی ہے، روبوٹکس ہے، آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ لکھ سکتے ہیں. اور اس طرح کمپیوٹر کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں. تو جو آنے والا ماڈرن دور ہے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ یار فیوچر میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہی زیادہ ویلیو ہوگی. اس کے بعد ہے 29 ایڈکشن ٹو ڈرگس. تو یہ بہت ہی بری ہے، اس کے بارے میں آپ نے پھر نیگیٹو لکھنا ہے کہ یار کہ یہ جو ہے وہ معاشرے میں خرابیاں پیدا کرتی ہے، چوری کا باعث بنتی ہے، ٹیررزم کا باعث بنتی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہیں. 31 ہے ہمارے پاس کرپشن. تو کرپشن جو ہے یہ بہت بڑا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی بیماری ہے پاکستان کے لیے بھی، اور اوور آل جو دوسرے کنٹریز ہیں، اوور آل ورلڈ جو ہے اس کے لیے کرپشن بہت بڑی بیماری ہے. تو اس کے بارے میں آپ نے سوچ سمجھ کے لکھنا ہے. کرپشن جو ہے وہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا، کسی جو ہے سیاستدان کو، کسی بھی بندے کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا ہے اس میں. تو جنرلی آپ نے کرپشن کے بارے میں لکھنا ہے، کس طرح کرپشن ہوتی ہے. مطلب آپ ڈاک خانے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے بندے پیسے لینے کے بغیر کام نہیں کرتے، پولیس میں جائیں تو وہ کام نہیں کرتے. تو یہ ایک سوسائٹی پر بیڈ امپیکٹ ہے. یہ چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن پوائنٹ آؤٹ کسی کو نہیں کرنا، کسی کا نام نہیں لینا. 33 ہے ڈیموکریسی. تو ڈیموکریسی یہ کہتے ہیں کہ مطلب جمہوری نظام، یہ جو نظام ہے ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں. تو آپ نے بتانا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کیسی ہے اور اس میں کیا کیا ترمیم ہوئی ہیں اور کیا کیا ہونا چاہیے، کیا کیا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہونی آپ نے بتانی ہیں. اس کے بعد ہے 34 ان امپلائمنٹ اینڈ پاکستانی یوتھ. تو پاکستانی یوتھ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں لیکن ان امپلائمنٹ کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. یہ چیزیں آپ نے ساری لکھنی ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا افسوس کی بات ہے یار، کتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن بے روزگاری ہے. تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس طرح وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ملک میں روزگار کے مواقع بڑھنے چاہیے، تو جس سے جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کو فائدہ ہو. تو میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ یار آپ کو شارٹ کر کے بتاؤں. تو اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم میں کوئی کنفیوژن ہے یا جو کچھ بھی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو یا کمنٹس میں آپ بتائیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جو مشکل ہے وہ حل کر سکوں. اور یہ جو امپورٹنٹ ٹاپکس تھے یہ آپ ضرور دیکھ کے جائیں، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. اور بھی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں تو لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے اچھی لگی ہوگی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیجیے اجازت. اللہ حافظ.